کہیں پہ 10 एकड़, کہیں پہ 60 एकड़, کہیں پہ 20 एकड़ پر ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں اور نام لیا جا رہا ہے عمران خان کی بہن عظمیٰ کا. مجھے علم میں آیا ہے کہ میڈم صوبیہ انعام نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور ہمارے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یاسر خان بگسی اور ناصر خان بگسی نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. تو میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ آج بھی وہاں پہ اس جگہ پہ ہمارا ٹیوب ویل موجود ہے. وہاں پہ واٹر مینجمنٹ نے سرکاری طور پہ پختہ کھال بنائے تھے اور پختہ کھال اس وقت بنائے جاتے ہیں، پہلے محکمے والے جو ہے وہ محکمہ مال سے ویریفیکیشن کرتے ہیں، قبضے کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ پختہ کھال بنائے جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ آج بھی ہمارا ٹیوب ویل موجود ہے، وہاں پہ پختہ کھال موجود ہیں اور وہ رقبہ سن 2000 سے ہمیں الاٹڈ ہے، آج کا الاٹڈ نہیں ہے. اور وہ جو رقبہ ہے اس پہ میڈم صوبیہ انعام نے جا کے کلیم کیا کہ جی یہ رقبہ میرا ہے. نہ صوبیہ انعام صاحبہ کے پاس کوئی انتقال ہے، نہ کوئی بات ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے مالک بن گئی ہیں. ہم نے حسب ضابطہ طور پہ قانونی طور پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو درخواست گزاری اور باقاعدہ وارنٹ دخل کے ذریعے ہم نے وہاں پہ جو ہے حل چلائے اور محکمہ مال نے موقع پہ جا کے بذریعہ پولیس وہاں پہ نشاندہی کی اور ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں. اور وارنٹ دخل کی کارروائی کبھی بھی بغیر ثبوت ملکیت کے نہیں ہو سکتی، یہ لکھی پڑی بات ہے. کوئی بھی افیسر اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے کاغذات یا ملکیت کے ثبوت دیکھے بغیر وارنٹ دخل کی کارروائی کر دے. تو یہ سارے ہمارے مخالفین جو ہیں، یہ جو ظفر اقبال وغیرہ ہیں، یہ ان کی ہماری ایک قتل کی دشمنی چلی آ رہی ہے. ہمارے ایک عزیز تھے صوبہ خان بگسی، اس کو انہوں نے قتل کیا اور وہ بھی انہوں نے قبضے پہ قتل کیا. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، قبضہ گروپ ہے. یہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ جیل توڑ کے بھاگا ہوا ہے اور یہ آج تک اس کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف مختلف اوقات میں مختلف کرمنل کیسز درج ہوئے ہیں. تو یہ شروع سے ہمارے مخالف ہیں، قتل سے بڑی دشمنی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے میرے خلاف نیب میں متعدد درخواستیں گزاری جو 4-5 سال میں نے وہ فیس کی اور ہر جگہ پہ یہ نیب میں بھی جھوٹے ثابت ہوئے، ہر جگہ پہ یہ جھوٹے ثابت ہوئے. تو یہ ہمارے مخالفین کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ نہ ہم نے کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. میں 18 سال اقتدار میں رہا ہوں تو آج تک نہ میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کروایا ہے. انشاءاللہ جس کسی کو بھی کوئی شک شبہ وہ آ کے ہمارے ڈاکومنٹس دیکھ سکتا ہے اور اپنی تسلی کر سکتا ہے. اچھا سر، صوبیہ انعام نے یہ کہا ہے کہ صوبیہ انعام صاحبہ نے کہ آپ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو پھر آپ کن مخالفین کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اپنے مخالفین جو ہے وہ میں رندھاوا صاحبان کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ جو ظفر اسد وغیرہ ہیں یہ رندھاوا برادران کے اعلی کار ہیں. تو یہ رندھاوا برادران کی ہی سازش سے یہ ظفر وغیرہ پہلے بھی ہمارے خلاف درخواست بازی کرتے رہے اور ہمیشہ ان کو ان کی آشیرواد اور سپورٹ حاصل رہی ہے. اور اب چونکہ رندھاوا صاحبان کا اقتدار نہیں ہے تو اب وہ مختلف چینلز استعمال کر رہے ہیں. صوبیہ انعام سے ہمارا نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہمارا کوئی خدا نخواستہ کوئی اس کے ساتھ ہماری لیٹیگیشن ہے. صوبیہ انعام کا جو خامن تھا وہ انعام الحق، وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. ہم اتنے وہ نہیں ہیں کہ آج انعام الحق فوت ہو گیا ہے تو ہم اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی مذموم حرکت کریں، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے. صوبیہ انعام کو چاہیے تھا کہ وہ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے. اگر اس کو کوئی ایشو تھا تو وہ میرے پاس آتی، مجھے آ کے بتاتی کہ یہ مسئلہ ہے تو میں اس کو کلیئر کرتا. اب صوبیہ انعام کو انہوں نے جھانسا دے کر اس سے پیسے بھی بٹور لیے اور غلط رقبہ بیچ کے تو انہوں نے اس کو ہمارے گلے ڈال دیا ہے. تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. وارنٹ بے دخل کی جو کارروائی تھی آپ نے کس کے خلاف کروائی؟ ہم نے کسی کے خلاف نہیں کروائی. ہم نے اپنے رقبے کی نشاندہی کے لیے اے سی صاحب کو درخواست دی تھی کہ ہمارا جو رقبہ ہے، کیونکہ صوبیہ انعام وہاں پہ موقع پہ پہنچ گئی تھی کہ یہ رقبہ ہمارا ہے، تو ہم نے اے سی صاحب کو درخواست دی کہ جناب جو ہمارا رقبہ ہے اس کی موقع پہ نشاندہی کی جائے. تو اس کی پیش رفت میں یہ وارنٹ دخل کی کارروائی ہوئی اور اے سی صاحب نے سارے کاغذات کی تسلی کرنے کے بعد ہمارے ملکیت ونڈا جات دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر وارنٹ دخل کی کارروائی کے آرڈر کیے اور بذریعہ پولیس وہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی.
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو شامل کر کے عظمیٰ خان کے رقبے پر قبضے کی آڑ میں میرے رقبے پر قبضہ کیا۔ جی نہیں، عظمیٰ خان کا اپنا رقبہ ہے، عظمیٰ خان نے خود رقبہ خرید کیا ہے، وہ اپنے رقبے کی خود کارروائی کر رہی ہے، اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ عظمیٰ خان نے خود اپنے پیسوں سے رقبہ خرید کیا ہے اور وہ قانونی طریقے سے سارا کچھ کر رہی ہے، اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی ناجائز قابض ہے، کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ناجائز قبضہ کر کے کھا رہا تھا، تو آج اس کے ولی وارث اگر آ رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ رقبہ واپس کیوں جا رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے جو مالک ہیں، حقدار ہیں، انہوں نے اپنی ملکیت کے مطابق قبضہ لینا ہے۔